اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ آج شعبان کی پہلی جمعرات ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کیے جانے والے 3 عمل شیئر کروں گا۔ ان 3 اعمال کو آپ نے شعبان کی پہلی جمعرات کے دن لازمی کرنا ہے، اور ان 3 اعمال کو کرنے کے آپ کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں فائدے ہوں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت سی ویڈیوز میں جب بھی کوئی بہت سے اعمال میں آپ کو اکٹھے بتاتا ہوں، ان میں سے ایک عمل ایسا ہے جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں ضرور بتاتا ہوں۔ وہ عمل ہے توبہ استغفار کا۔ یہ عمل میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے، جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل بیابان میں جا رہا ہو اور اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی موجود ہو، اور وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو اور اچانک اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہو، پس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، یعنی کہ خوشی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی کہ خوشی کے باعث اس کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، رب کریم تو اتنا مہربان ہے اپنے بندے پر کہ اس کی چھوٹی چھوٹی خطا کو، بڑی بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ نے جمعرات کے دن جو پہلا عمل کرنا ہے وہ عمل ہے توبہ استغفار کا۔ آپ نے جمعرات کے دن کم از کم ایک تسبیح استغفار کی دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، ایک استغفار کی یہ دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ آپ نے جمعرات کے دن پہلا عمل کرنا ہے۔ جمعرات کے دن جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑی مجرب دعا ہے۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی دریا کی تہ میں جاتی تو اس تہ میں نے کنکریوں کو
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کنکریاں کہہ رہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں نے بھی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے 3 طرح کے اندھیرے سے آزادی دی، ایک مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے، دوسرا رات کے اندھیرے سے، اور تیسرا سمندر کی گہرائی کے اندھیرے سے۔ یہ اتنی مجرب اور جامع دعا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے دوسرا عمل اس دعا کا کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اس دعا کو بھی جمعرات کے دن پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بڑی سے بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ جمعرات کے دن جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ عمل ہے اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کا آپ نے ورد کرنا ہے، ان 3 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو، جب بندہ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برساتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ناموں کی پڑھنی ہے، یا اللہ، یا حسیب، یا وہاب۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ان 3 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا حسیب، یا وہاب، یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا حسیب، یا وہاب، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ 3 عمل ہیں جو آپ نے ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کو پڑھنے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ آپ نے ان تینوں اعمال کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور ان تینوں اعمال کو آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی یہ دعا پڑھ لیں، پھر آپ نے 100 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ رب العزت کے 3 نام، یا اللہ، یا حسیب، یا وہاب، ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تینوں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ یہ عمل ماہ شعبان کے علاوہ بھی کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کسی مہینے کی کسی جمعرات کو بھی آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔